تیرے دربار میں کہہ رہا ہوں علی اب بس جیسی حجاج نے اتنا سنا اور سننے کے بعد فوراً کہا کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں. اب یہاں سے اگر معرفت دل میں ہے تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہو گے. جیسے ہی کہا کہ اسے 80 کوڑے مارو. تاریخ کہتی ہے کوڑا جب جسم پہ لگتا ہے نا تو کھال کھینچ کے آ جاتی ہے. کھال کھینچ کے آ جاتی ہے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی ابو راجے کا پہلا کوڑا لگا, کوڑا لگتے اس میں کہا علی حق. دوسرا کوڑا لگا اس میں پھر کہا علی حق. تیسرا لگا پھر کہا علی حق. کوڑے لگتے رہے یہ علی حق کہتا رہا, کوڑے لگتے رہے یہ علی حق کہتا رہا. تاریخ کہتی ہے جب 78 کوڑے ابو راجے کی پیٹھ پر لگ چکے اور جسم میں جان نہ تھی, ایک مرتبہ حضرت کہتا ہے کہ میں نے جیسے چلاتا تھا دیکھو اسے ہونٹ پر پڑا رہے ہیں, ہونٹوں سے سنو یہ کان کہہ رہا کیا کہہ رہا ہے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جلاد نے کان لگا کر سنا تو پھڑ پڑاتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی علی حق علی حق علی حق. پڑاتے ہوئے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی علی حق. تاریخ کہتی ہے جیسے حجاج نے سنا کوڑے کھانے کے بعد بھی علی حق کہہ رہے اسے قتل کر دو. فوراً اس کے وزیر نے کہا حجاج یہ تو ابھی مر جائے گا, اس کا خون اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو, ایسا کرو اسے اس کے گھر پہ ڈال دو تاکہ 2-4 دن میں یہ مر جائے. لیکن کیونکہ محبت علی دل میں تھی, علی کا حقیقی عاشق تھا, جب گھر آیا بستر پہ لیٹا, لیٹنے کے بعد اس نے آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد کہ یا علی بس اتنی طاقت دے دے کہ میں حجاج کے دربار میں جا کر پھر کہہ سکوں علی حق. مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں قسم خدا کی میرے واسطے کا ہوتا ایک کھاتے فوراً مکر جاتے, لیکن اس نے بتایا کہ اگر حقیقی محبت دل میں ہو پھر توکل اللہ پہ اور علی پہ رکھنا, کسی اور پہ نہ رکھنا. اب جیسے آیا بستر پہ لیٹ کے کہہ رہا تھا مولا بس اتنی طاقت دے دے اس کے دربار میں جا کر پھر کہہ سکوں علی حق علی حق. تاریخ کہتی ہے ابھی جملہ مکمل نہ ہوا تھا, آسمان سے ایک نور ساتے ہوا ابو راجے کی چارپائی کے قریب آیا. ابو راجے نے آنکھ کھول کر دیکھا, شاید میرا ذہن کہتا ہے, میری فکر کہتی ہے کہ جیسے ابو راجے نے علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا اپنے تمام زخم بھول گیا ہوگا. جیسے دیدار علی کیا ہوگا, زخم بھول گیا ہوگا. علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا مولا بس اتنا چاہتا ہوں ایک بار پھر جا کر کہنا. تاریخ کہتی ہے مختصر کرتا ہوں واقعہ. تاریخ کہتی ہے علی نے اپنا رحمت والا ہاتھ, نہ لفظوں کو بدل کر رہا ہوں, علی نے ید اللہ ہاتھ جیسے ہی ابو راجے کی پیٹھ پر پھیرا. مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا تعلق اس مائک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں تیز بولتا ہوں تو آپ کی آواز آتی ہے, میں ہلکا ہو جاتا ہوں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. چلیے میں اپنے انداز میں آ کے پڑھتا ہوں. جیسے ہی علی نے ید اللہ ہاتھ ابو راجے کی پیٹھ پر پھیرا, زخم بھر گئے. ابو راجے اٹھ کر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد کا مولا آپ کا لاکھ لاکھ احسان, آپ نے میرے زخموں کو ہرا کیا اور اتنی قوت دے دی کہ میں اس کے دربار میں جا کر پھر کہہ سکوں علی حق. علی نے کہا کرم یہ نہیں ہے ابو راجے, کرم یہ ہے ہم نے تیری زندگی 30 سال اور بڑھا دی. ہم نے تیری زندگی کو 30 سال اور بڑھا دیا. بس اتنا سنا, مولا کا شکریہ ادا کیا, پھر نکلا, پھر وہی آیا, وہی سپاہی, پھر کہا علی حق علی حق علی حق علی حق. سپاہیوں نے پھر دیکھا, کہا ابو راجے کل کے کوڑے بھول گیا ہے. کہا میں تو پھر کہہ رہا ہوں. پھر گرفتار کیا, پھر لایا گیا, پھر پوچھا کون. کہا ابو راجے وہی جو کل آیا تھا جیسے کل کوڑے پڑے تھے. کہا آج کیا جرم کیا ہے؟ کہا جرم وہی کیا جو کل کیا تھا. کہا کیا؟ کہا چوراہے پر پھر کہہ رہا تھا علی حق. اب نتیجہ